اور ان اچھا اسسٹنٹ کمشنر شگر ڈاکٹر عائشہ خان کا اسکیچ بھی انہوں نے بنایا ہے. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو آپ اس کو بہترین انداز میں چلا کے ہمارے ناظرین کو آپ دکھا سکیں گے. بہت ہی زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رنگ سخن نسیم ادا کے ساتھ. ناظرین، بلتستان اور بالخصوص شگر کی سرزمین مختلف صلاحیتوں کے حوالے سے انتہائی زرخیز رہی ہے، اور یہاں سے نکلنے والے مختلف میدانوں میں، چاہے وہ شعر و سخن کے میدان میں ہو، آواز کے میدان میں ہو، یا اور بھی دیگر میدانوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں کے سپوتوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسا طالب علم جو کہ ہم سب کے لیے قابل فخر طالب علم ہیں. انہوں نے بھی مختلف میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. یہ بہترین مقرر ہے، اور مقرری کے حوالے سے ڈسٹرکٹ شگر میں انہوں نے پہلی پوزیشن، اور پورے ریجن بلتستان میں جو مقابلہ ہوا ہے اس میں انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. ساتھ ہی نعت خوانی کے میدان کی اگر بات کریں تو یہ خوبصورت آواز کے مالک نعت خواں ہیں، اور انہوں نے پورے بلتستان بھر کے محافل میں شرکت کی ہے اور پارٹیسپیٹ کیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے نعت خوانی، مدح خوانی کے ذریعے سے سب کے اور تمام لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مبذول کروایا ہے. آج انہیں پروگرام میں بلانے کا مقصد بحیثیت مقرر نہیں، بحیثیت نعت خواں نہیں، بلکہ ان کی ایک اور صلاحیت جس کی وجہ سے یہ پورے علاقے میں اور بالخصوص سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہیں، وہ ہے ان کی فن مصوری. یہ بہترین آرٹسٹ ہے، اور ان کے جو اسکیچز یہ جو بناتے ہیں مختلف شخصیات کے اور مختلف چیزوں کے جو ماڈلز بناتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ ان کی ویڈیوز وائرل ہیں. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سہیل عباس صاحب. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اور پروگرام میں وقت نکالنے کے لیے. تو اس سے پہلے کہ ہم ان کے بنائے ہوئے سکیچز کی طرف چلیں، ماڈلز کو دیکھنے کے لیے چلیں، کچھ مختصر سے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. تو سہیل کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ خیریت سے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا. بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک. بالکل آپ کو پروگرام میں موقع دینا چاہیے، کیونکہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اور آپ کے اندر کا جو آرٹسٹ ہے، انہیں اس سے باہر آنا چاہیے اور پوری دنیا کو وہ صلاحیت نظر آنی چاہیے. تو سہیل، آپ سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 9 کلاس میں پڑھتا. اور اسکول کون سا ہے آپ کا؟ ہائی سیکنڈری اسکول الچوڑی. ماشاء اللہ، ہائی سیکنڈری اسکول الچوڑی کا اتفاق سے یہ میرا بھی مادر علمی ہے، اور اسی اسکول سے آپ پڑھ رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائے گا، یہ جو ماڈلز بنانے کا، مختلف قسم کے جو اسکیچز بنانے کا، یہ خیال آپ کو کب سے آیا؟ یہ تو مجھے بچپن سے ہی شوق ہے، تو میں بچپن سے اس کو بنانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں 5 کلاس سے بالکل پورا اس کو بناتا آیا. ماشاء اللہ جی، 5 کلاس سے آپ نے باقاعدہ اس کو بنانے کا آغاز کیا، اگرچہ اس کا شوق آپ کو بچپن سے شروع سے ہی. اچھا، سب سے پہلے آپ نے کیا بنایا؟ آپ کے ذہن میں تھا کہ میں کچھ ماڈلز بناؤں گا، اسکیچ بناؤں گا، تو سب سے پہلے آپ کی تخلیق کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے ایک گھوڑا بنایا تھا. اچھا، گھوڑے بنانے کا خیال شاید اس لیے آیا ہوگا کہ گھوڑے پہ گھڑ سواری کا شوق تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں. اچھا، اگر گھڑ سواری کا شوق ہو، ساتھ ہی آپ کے ایک اور ٹیلنٹ بھی دنیا کے سامنے آ جائیں کہ گھڑ سواری کا شوق، اس لیے آپ نے گھوڑا بنایا ہو. خیر، وہ میں نے ازراہ مذاق کہا. تو اسکول لیول پہ، کلاس میں یا اسکول لیول پہ اس طرح کے کچھ مقابلے ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں، اور حال ہی میں جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد نبی میں یہ مسجد نبوی بنانے کا کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں میں نے پہلی پوزیشن حاصل کیا ہے. جو ماشاء اللہ. اور شگر ڈسٹرکٹ لیول پر جو اسٹال لگایا تھا انٹرنیشنل مونٹینری فیسٹیول میں، اس میں بھی میں نے اپنے ماڈل کو شو کیا تھا، اور اس میں سے ہم پہلی پوزیشن آئے. ماشاء اللہ، بہت خوب. یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ جو مانیٹرنگ فیسٹیول جو ہوا تھا اس کے اسٹال میں بھی آپ نے کامیابی حاصل کی، اور جو مقابلہ ہوا تھا 12 ربیع الاول میں، اس میں بھی آپ نے پوزیشن حاصل کی. تو اساتذہ سے
اس حوالے سے کوئی رہنمائی آپ کو ملتی تھی ماڈلس بنانے میں یا کسی چیز کے حوالے سے؟ جی اساتذہ نے بھی میرے بہت سا کام کیا، لیکن سب سے زیادہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بہت ہیلپ کیا. انہوں نے سامان لے کے دیا، پھر ہم نے یہ سکول میں بھی بنایا ہے اس طرح تھوڑا چیز. ہیڈ ماسٹر صاحب کا نام بتانا پسند کریں گے؟ جی وزیر شاہد شگری صاحب. اچھا، وزیر شاہد صاحب انتہائی ہر لحاظ سے انتہائی خوبصورت انسان ہیں، تو وہ سپورٹ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو. آپ کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا. وزیر شاہد صاحب، ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، وی لو یو. اچھا جی، تو آپ ساتھ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ان حوالے سے، جیسے کہ آپ کا بنایا ہوا یہ مارخور یہاں پہ موجود ہے، تو ان کو بنانے میں کتنا وقت آپ کو اس کے لیے درکار ہوتا ہے؟ اس کو بنانے میں تقریباً 4-5 گھنٹہ اگر آپ لگاتار بنائیں. اس کے اندر گون استعمال ہوتے ہیں اس کو سوکھنے تک، یا اس میں گتے استعمال ہوتے ہیں اس کو پانی میں لگا کے پھر بناتے ہیں. تو 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں. چونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو 4 سے 5 گھنٹے اگر اس میں لگاتے ہیں تو آپ پڑھائی کے لیے وقت نکال پاتے ہیں؟ جی پڑھائی کے لیے بھی میں وقت نکال لیتا ہوں. اچھا، بہت زبردست بات ہے کہ پڑھائی کے لیے بھی آپ ٹائم نکالتے ہیں، ساتھ یہ ماڈلز بناتے ہیں جس کے لیے اتنا آپ کے لیے ٹائم لگتا ہے. اچھا، اس میں کوئی ایکسپینسز بھی، کچھ اخراجات بھی ہوتے ہیں اگر اس کو بناتے ہیں تو؟ جی اس میں اخراجات بھی ہوتے ہیں، لیکن گون یا گتے وغیرہ بھی خرید کے لانا پڑتا ہے. ابھی وہ کم ملتا ہے بازار سے. اس کے اندر جو گون استعمال ہوتے ہیں، تار واری بھی استعمال ہوتے ہیں وہ بھی. اچھا، اس کے ٹھیک ٹھاک اخراجات ہیں. جی تو اس کو کوئی آپ کو اسپانسر کرتا ہے یا کون اس کا خرچہ برداشت کرتے ہیں؟ جی اس کا خرداش والدین ہی کرتے ہیں. اچھا، جی باپ بھی لا کے دیتے ہیں بازار، والد صاحب ہی لا کے دیتے ہیں. ناظرین دیکھیں، اس میں ایکسپنسز ہے. یہ خود ان کے والد صاحب، چونکہ یہ اسٹوڈنٹ ہے تو یہ کمانے سے تو رہے، تو والد صاحب ہی اس کو ایک تو ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی جو شوق انہوں نے پال رکھا ہے اس کا بھی خرچہ اٹھاتے ہیں. اگر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی کمپنیز دیکھ رہے ہیں، مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں، تو اگر ان کی نظر مرحمت پڑے، وہ اگر بہتر انداز میں اسپانسر کریں تو یہ اس سے بہتر انداز میں اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، اور بہترین انداز میں اپنا یہ کام جاری رکھ سکتے ہیں. اچھا، آپ کچھ دکھانا چاہیں گے ان کے علاوہ ہمارے ناظرین کو کہ آپ کیا کیا لے کے آئے ہیں؟ اس کے علاوہ میں نے یہ ایک سویٹر بنایا ہے. جی یہ تقریباً میں نے 1 سال پہلے بنایا تھا. زبردست. پھر یہ ہے گھر میں آپ کو چلا کے دکھاؤں. چلا کے دکھا دیجئے. ساتھ میں ہمارے ناظرین بھی اس کو دیکھیں گے کہ یہ ایکسویٹر ہے جس کو سہیل نے خود بنایا ہے، اور کس طرح سے آپ دیکھو اوریجنل جو ایکسویٹر ہے اسی کی طرح یہ چلتا ہے. تو آپ اسی سے ان کے ٹیلنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میں ذرا ان کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو بہترین انداز میں چلا کے ہمارے ناظرین کو آپ دکھا سکیں گے. بہت ہی زبردست. اگر اس میں کوئی چیز رکھیں تو وہ اصلی ایکسویٹر کی طرح یہ اٹھا کے دوسرے سائڈ پہ کر دیں گے. بالکل. تو اقبال نے شاید انہی لمحوں کے لیے کہا ہوگا کہ اگر ہوں جذبہ تعمیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے. صرف جذبہ تعمیر کی ضرورت ہے، دل میں ایک شوق، ایک لگن ہونی چاہیے. اگر وہ ہو تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ایکسویٹر. اس کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور اس کو کس انداز میں یہ چلا رہے ہیں. تو بہت خوب. اللہ کرے آپ کا جو یہ مشق ہے مصوری کا، اس میں اور اللہ تعالیٰ طاقت عطا کرے اور بہترین انداز میں آپ اپنا کام کر سکتے رہیں. اچھا، ساتھ میں آپ کچھ اسکیچز چونکہ آپ نے بنائے تھے مختلف حوالے سے، تو اسکیچز بھی ہمارے ناظرین کے لیے دکھانا چاہیں گے؟ جی اسکیچز بھی ہے. اس میں سے یہ رہبر معظم کا میں نے ایک اسکیچ بنایا ہے. زبردست جی. رہبر معظم سید علی خامنہئی، ہم سب کے سر کے تاج، ولی امر مسلمین، ان کا بہترین انداز میں انہوں نے اسکیچ بنایا ہے. تو اس کا انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر عظیم بھی عطا کرے گا. اگر پاکستان سے باہر یا ایران کے ناظرین اگر دیکھ رہے ہیں اور رہبر معظم سے محبت کرنے والے تو پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو اس اسکیچ کے لیے کم از کم ایک لائک ضرور بنتا ہے. جی، اور آپ کیا دکھانا چاہیں گے اس کے علاوہ؟ آپ نے اسکیچز کس کے بنائے ہیں؟ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک اسکیچ ہے. اچھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پاکستان کو جس نے ناقابل تقصیر بنا دیا اور ایٹمی طاقت بنا دیا،
اور ان سے انہوں نے محبت، اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان سے محبت کا اظہار انہوں نے جس انداز میں کیا ہے وہ آپ تمام ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کا اور پوری دنیا والے دیکھیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صرف پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں جس کو پاکستان صوبہ مانتا ہے وہی نہیں، بلکہ ہم جسے صوبہ نہیں مانتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، اور ہمارے بچے کے دلوں میں پاکستان بستا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان بستا ہے۔ تھینک یو جی۔ اور کیا دکھانا چاہیں گے اسکیچز میں؟ اور اس کے علاوہ ایک یہ دیکھیے جی اونٹ، اچھا ایک اونٹ بنایا ہے، ماشاءاللہ زبردست، اور یہ گھوڑا بھی ہے، بہت اعلیٰ جی، یہ زرافہ بھی، بہت اعلیٰ، تمام چیزیں گتے سے ہی بنائے، زبردست۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے اور محنت درکار ہے، ٹائم درکار ہے، ساتھ ہی اس کے لیے ایکسپینسز اخراجات بھی درکار ہے، تو انہوں نے ان سب کو اپنے بل بوتے پر خرچتے ہوئے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں۔ تو اسکیچز میں اور ہے آپ جو ہمارے ناظرین کو دکھائیں گے؟ جی اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ بارہ سنگھ، اچھا بارہ سنگھا، یہ دیکھیں بارہ سنگھا کا بہترین اسکیچ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو یہ بھی آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی پوری یہاں پہ ڈائری موجود ہے، اور ڈائری کا ہر ورق کسی نہ کسی شخصیات کا یا کسی نہ کسی چیز کا اسکیچز موجود ہیں۔ اچھا اسسٹنٹ کمشنر شگر ڈاکٹر عائشہ خان کا اسکیچ بھی انہوں نے بنایا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو آپ نے شگر میں آ کر جو انقلابی کام کا آغاز آپ نے کیا ہے، اس سے یقیناً یہ بچہ ابھی متاثر ہوگا، اس لیے آپ کا بھی اسکیچ بنایا ہے، یہ آپ سے دلی محبت کا اظہار ہے۔ تو اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تو سطح پہ ان جو ٹیلنٹڈ ہمارے بچے ہیں مصوری کے میدان کا، جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، ان کی اگر حوصلہ افزائی اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ محبت کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، آپ نے یہ ساری چیزیں لے کے آئے، آپ نے ہمارے پاس دکھائے۔ آپ قوم کے بچوں کے نام جو آپ کے ہم عصر ہیں، ہم عمر ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے لڑکے ہیں جو کہ پڑھائی کے علاوہ ان چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا تو درکنار، پڑھائی کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے ہیں، تو ان تمام کے لیے اور جو محنت کر رہے ہیں سب کے لیے آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان سب کے لیے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے اس کو باہر شو کرے، اور جو پڑھائی کر رہا ہے وہ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے، بغیر یہ نہیں کہ پڑھائی کو چھوڑے اور اس طرح کام بھی کرے، لیکن جو آپ کے اندر ہر کسی کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو آگے باہر شو کرے۔ بہت زبردست، بہت اعلیٰ، یعنی پڑھائی کو ہر صورت میں جاری رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایڈیشنل آپ کو کوئی صلاحیت عطا کر رکھی ہے تو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ ضرور کریں، کیونکہ اس سے قوم کی ترقی میں اور قوم کو شاہراہ ترقی پر گامزن کرنے میں اہم معاون و مددگار ثابت ہوگی اور مدد ملے گی۔ تو ناظرین، آپ تمام میں سے کسی کو اگر اس طرح کے اسکیچز ماڈلز اگر بنوانا ہو تو آپ سہیل سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا اپنا سوشل میڈیا پر ان کے پیج ہے، فیس بک پر ہے، یوٹیوب پر ہے، سہیل عباس شگری کے نام سے، تو ان کے چینلز کو بھی آپ لائک کریں، فیس بک کے پیج کو بھی لائک کریں، ان کی یوٹیوب جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور ان سے اگر ان ٹچ رہیں تو آپ اس طرح کے ماڈلز یا ساری چیزیں ان سے منگوا سکتے ہیں۔ لیکن حوصلہ افزائی ضروری ہے، ان کی خیر کوئی قیمت یہ لے تو نہیں لیتا، مگر اس کے لیے اخراجات ضروری ہیں، تو کم از کم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان سے آپ ان چیزوں کا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے اس پیارے مہمان کے ساتھ آپ کے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔